آپ اس کے والد کو بیٹھا کے اس کو میں جو بات کر رہا ہوں مجھے ختم کر لینے دیں، میں نے تو آپ کی بات نہیں کاٹی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خراج تحسین پیش کرنا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا اور چودھری فواد صاحب کا ٹھیک ہے جو ان کے سپوکس پرسن ہیں، تو پھر خراج تحسین پیش کرنا اسی وجہ سے صرف خراب ہے چیف منسٹر کا کہ وہ پی ایم ایل این سے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس وقت ہم یہاں پہ کوئی ایسا انسانیت سوز واقعہ پیش آتا ہے تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ابھی تک چیف منسٹر صاحب نہیں پہنچے، کیونکہ کام تو یہ تھانے کا ہی ہوتا ہے، کام تو یہ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا ہی ہوتا ہے. تو ایک مرطرف تو ہم یہ سیاسی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے کہ فوری طور پہ چیف منسٹر صاحب وہاں پر جائیں کسی بھی صوبے کے، اور دوسری مرتبہ ہم یہ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر مجرم پکڑا گیا ہے تو چیف منسٹر صاحب کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک انسانیت سوز واقعہ ہوا ہے، اور ابھی یہ جو بچوں کے حقوق کی تنظیم ہے اس کے کچھ لوگ ایک لائر کے پاس گئے ہیں ایک کیس کرنے کے لیے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا جب وہ کیس ہو جائے گا کہ کس قدر وسیع و عریض ہے یہ پریکٹس جنسی تشدد بچوں پہ کرنے کی. اور کوئی ملک کا ایسا حصہ نہیں جہاں پہ یہ زیادہ یا کم ہو رہی ہو، ایک یکسانیت کے ساتھ یہ پورے ملک میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ صوبائی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی علاقے کا ایشو نہیں ہے. I agree with you، لیکن جو تالیاں بجانے کی صرف بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا مے بی اٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ، لیکن پولیس کے لیے بجوائیں. دوسری طرف اب نے وہ مائک بند کرتے ہوئے دیکھا، شروع میں تھوڑی سی گائیڈ لائنز دے رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب، تو اس میں یہ سب آپ کے خیال سے ٹھیک؟ یہ تو آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ وہاں پہ کیا سیاق و سباق تھا، کیونکہ میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا اور میں نے یہ کلپ ابھی دیکھا ہے. اور مجھے آپ کا کلپ دیکھنے کے بعد جو نظر آیا ہے کہ کیونکہ پریس کانفرنس آن گوئنگ تھی، تو جب انہوں نے سوال کا جواب دیا تو ان کا مائک بند کر کے وزیر اعلیٰ نے بولا کہ آپ بتائیں اور کیا سوال ہے. تو مے بی ان کو نہیں بند کرنا چاہیے تھا، تھوڑی دیر اور گفتگو کر لیتے، کیونکہ اس سے تاثر جو پڑا ہے وہ کوئی خوشائند نہیں ہے. کیونکہ لگ ایسے ہی رہا کہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ مائک بند، یعنی باقی تمام باتیں رہ گئی ہیں، تو شاید نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میں کیونکہ سیاق و سباق مجھے نہیں معلوم، میں موجود بھی نہیں تھا اور میں نے کلپ بھی پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اس وجہ سے میں کچھ پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. جی کہا صاحب، پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے جب ابھی سی ایم صاحب نہیں آئے تھے اس وقت انہوں نے باقاعدہ ان کو ہدایتیں دی ہیں، وہ ٹی وی پہ چلی بھی ہے، سارے فوٹیج اس پہ چلی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، میں بالکل ملک صاحب کو سپورٹ کروں گا اس بات پہ، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کسی بھی چیف ایگزیکٹو کا، وہ سی ایم ہو یا پی ایم ہو، کسی کرائم سین پہ جانا، اس کا ایکشن لینا اور بات ہے، اس کی ذمہ داری ہے. لیکن کرائم سین پہ جا کے بیٹھنا بیسیکلی یہ اس کی ایڈمنسٹریٹو فیلئر کی علامت ہوتا ہے. یہ میرا سی ایم ہو یا شہباز شریف صاحب ہو یا پی ایم ہو، میں ذاتی طور پہ اس بات کا حامی ہوں کہ ان کو ایکشن لینا چاہیے، مشنری کو کام کرنا چاہیے. بالکل، جہاں تک اس معاملے میں نے کہا نا کہ جو انہوں نے اچھا کام کیا اپریشیٹ، لیکن اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے قمر زمان کارا صاحب یاد دہانی کرا رہے تھے کہ قصور میں کس طرح مسلسل یہ واقعات ہوتے رہے. پولیس کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خود بخود ایکشن لے. کارا صاحب اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی ہے کہ سر عام پھانسی کا بھی کہا چیف منسٹر نے، یہ سزا ہونی چاہیے اس مجرم کی؟ پریا، ایک تو گزارش یہ ہے، ملک صاحب میرے دوست ہیں، بڑا احترام ہے ان کا، انہوں نے فرمایا کہ یہ ساری سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. شفقت محمود صاحب بھی سیاسی ہی کر رہے ہیں، تو میں تو 100% سیاسی گفتگو کر رہا ہوں. میں تو قصور میں اس بچی کے گھر گیا تھا، اس کے والد کو ملا، خاندان کو ملا، باقی مقتولین کے گھر گیا. میں نے خالصتاً سیاست کی تھی، میں سیاسی غرض سے گیا تھا. میں ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں میرے صوبے کا، میرا کام سیاست کرنا ہے. میں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں. یہ کہنا کہ جی اس پہ یہ سیاست نہ کرے، اس کا مطلب سیاست برا کام ہے، غلط کام ہے، اس کام پہ سیاست نہیں کریں. میں تو مسجد میں بھی سیاست کرتا ہوں. خدا کے لیے وہ کوئی اور کام ہے، وہ منفی رویے ہیں، اس کی بات کریں. سیاست کو گالیاں مت دیں جی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر کام میں سیاست کرنی ہے، مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہتے ہوئے. جو نہیں کرنا وہ منفی کام ہے. رہی بات کہ اس بچی کو جو صورتحال بنی ہے، سارا ملک اس وقت جس جذباتی کیفیت میں ہے، اور درست ہے. اس کے والد کا بھی مطالبہ ہے، سارا ملک مطالبہ کر رہا ہے، میجورٹی لوگ کر رہے ہیں کہ اس کے قاتل کو اور ان باقی بچیوں کے قاتل کو، اس وحشی درندے کو سر عام سزا دی جائے. کوئی اس کی بوٹیاں نوچنے کی بات کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، بالکل، اور جو کرے گا وہ کم ہے، زیادہ کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اس کو سزا
جتنی بچیوں کو اس نے ظلم کیا اتنی دفعہ اس کو پھانسی دے, مروجہ قانون کے تحت دے. اگر قانون میں کوئی ترمیم اور تبدیلی کرنی ہے تو وہ حکومت جانے ان کا کام. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے والدین کو بھی اور اس زینب کو بھی سب سے بڑا اگر ہم ٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, یا اس کی اس قربانی کو, اس کے ساتھ ہونے والے اس مجرم کو, جو جرم کو, تباہی اور بربادی کو اگر ہم کوئی پازیٹو نوٹ پہ کر سکتے ہیں تو اس ملک میں آئندہ ہماری باقی جو زینبیں ہیں ان کو بچانے کے لیے وہ اقدامات کریں. کیسے بیمار ذہن ہمارے معاشرے میں پیدا نہ ہو, بچوں میں اویئرنیس ہو. صرف اس کو سرائے عام سزا دے دینے سے, یہ ایک پاپولر نعرہ ضرور ہے اس وقت, بہت سارے لوگوں کو سرے عام کوڑے مارے گئے, بہت سارے لوگوں کو سرے عام سزائیں دی گئی. کیا ہوا؟ یہ کام ٹھیک ہے, مطلب میں اس مطالبے کے ساتھ نہیں ہوں, میری بچی واپس نہیں آئے گی, لیکن اس بچی کا جو صحیح ریمیڈی اور صحیح انصاف ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قربانی ہو گئی, اس کے والدین کی سیٹسفیکشن یہ بڑی ہوگی کہ آئندہ کے لیے وہ تمام اقدامات تمام صوبوں میں, صرف ایک صوبے میں نہیں کہہ رہا, میں صرف قصور میں نہیں کہہ رہا, ہم یہ اقدامات اٹھائیں. اور یہ معاشرہ, ایک اور بات بھی یاد رکھیے, آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ سوسائٹی کھڑی ہوئی, سماج نے پریشر ڈالا تو سیاست بھی, سیاسی لوگ بھی, ریاستی مشینری بھی یہ ساری حرکت میں آئی. اس لیے لوگوں کو بہرحال اپنا پریشر ڈالنا پڑے گا, اور جمہوری معاشروں میں پبلک اوپینین اور پبلک پریشر یہ قوانین سے زیادہ اہم ہوتے ہیں, یہ میٹر کر رہے ہیں. میڈیا کو بھی اگر کہیں سینسیشن ہوئی ہے تو اس کو ذرا ریشنل کرنا چاہیے, لیکن یہ میڈیا کا کمال ہے کہ اگر نہ دکھاتے تو یہ صورتحال آج نہ ہوتی. ٹھیک ہے, اور ڈیٹرنس کے لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے شوکت محمود صاحب, چاہے پاپولر ڈیمانڈ ہے یا ڈیٹرنس ہے, ہمارے پاس ایگزامپلز بھی ہیں جہاں پر اسٹرکٹ پنشمنٹ ہے تو کرائم کم ہے, یہ سر عام پھانسی ہو جانی چاہیے اس کو. دیکھیں یہ ڈیٹرنس کا جو معاملہ ہے نا, کہ لوگوں کو نظر آئے کہ کسی کو سزا ملی ہے, یہ اس کا ایک شاخسانہ یہ ہوا ہے, اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اور اس میں ہمارے جوڈیشل نظام کی کمزوری کی بھی ایک مثال ہے کہ آپ کو پنجاب میں اور سندھ میں ماورائے عدالت قتل جو ہیں وہ نظر آتے ہیں ہوتے ہوئے. یہ کراچی میں دیکھ لیں جو معاملہ, اور یہ جو اس کے پیچھے ایک سوچ بھی ہے, یہ ایسے نہیں کہ ماورائے عدالت قتل شروع ہو گئے. اب شہباز کو 13 سال ہو گئے ہیں ڈائریکٹلی چیف منسٹر ہوئے, میرا خیال ہے کہ کئی 100 کے حساب سے ماورائے عدالت قتل کیے گئے ہیں, ایک نہیں کئی 100 کے حساب سے. اسی طرح صرف راؤ انوار جو ہے اس نے کوئی 250 اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ماورائے عدالت قتل کیے. اور یہ سوچا جاتا ہے کہ جنہیں کیونکہ عدالت میں ذرا سلو پروسیس ہے یا نہیں ہوتا تو ان کا سڈن جسٹس کرو, اور اس سے معاشرے پہ ایک اثر پڑے گا اور پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چھوٹ جاتے ہیں وہاں سے, عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں سر. یہ اگر عدالتوں سے, میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں نا, اگر جرائم جو ہیں وہ اس بات سے کم ہو گئے کہ پنجاب اور سندھ میں ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں, یا ماورائے عدالت شاید لوگ عام نہیں سمجھیں کہ بغیر کسی عدالت کے شہباز شریف کے حکم پہ لوگوں کو پولیس والے پھڑکا رہے ہیں, اور پولیس والے جو ایس پی ہیں ان کے ناموں کے آگے لکھا جاتا ہے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ, تو کیا اس سے کوئی کرائم میں فرق پڑا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے نظام کو, ہمارے ریاست کا ایک شدید بحران ہے, ریاستی مشینری جو ہے وہ تقریباً ڈھیر ہو چکی ہے. 19 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا اس سیاسی مشینری کو کھڑا کرنے؟ انہوں نے جوڈیشل نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا؟ ماورائے عدالت قتلوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ ابھی ہم نے کچھ کام شروع کیا کے پی کے اندر, سول پروسیجر کو چینج کیا ہے, لیکن پوائنٹ از کہ اتنے سالوں میں نیشنل ایکشن پلان میں یہ آیا کہ جناب آپ جوڈیشل نظام جو ہے اس کو درست کریں, کیا کچھ ہوا اس کے اوپر؟ تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ڈیٹرنس کی بات سوچتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سر عام پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تو اس سے ڈیٹرنس ہوگا. میرا بھی دل کرتا ہے کہ اس کو سر عام پھانسی پہ لٹکایا جائے, لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو روز پولیس والے گولی مار کے جعلی مقابلوں میں لوگوں کو مار دیتے ہیں, کیا اس سے کوئی اثر پڑا ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں نظام کو ٹھیک کریں, اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ آئیں گے تو ہم جمہوری جو عدالتی نظام ہے اور قوانین ان کو درست کریں گے, اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اگلی دفعہ آئیں گے تو ہم نیب کو ٹھیک کریں گے. آپ نے شاید سنا نہیں ہے. بالکل یہ فرمایا انہوں نے کہ جب ہم دوبارہ آئیں گے تو نظام کو ٹھیک کر دیں گے. 19 سال میں پنجاب میں تو نہیں کر سکے, اگلی دفعہ کاؤنٹ کر لیں, 19 سال سے حکومت کر رہے ہیں پنجاب کے اوپر یہ ڈائریکٹلی.
صادق ملک صاحب سے پوچھ رہتے ہیں کہ یہ جو کورٹ کا نظام ہے، آج کل نواز شریف صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے آن اے لائٹر نوٹ کہا مجھے پتہ نہیں تھا یہ حالات ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس ہسپتالوں میں ضرور جائیں لیکن اپنے گھر کی بھی خبر لیں. یہ ابھی نظر آنا شروع ہوا ہے کہ کورٹس کے اندر کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں میں پہلے ذرا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں جو گفتگو ہوئی، یہ جو قاہرہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں فرق ہے پولیٹکس میں اور پولیٹیسائزیشن کے اندر. تو شاید اردو میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ صحیح نہیں ہو پاتی، بیکاز اردو میں آپ پولیٹیسائزیشن کو کیا کہیں گے. تو اگر آپ ماں سوائے اس کے کہ اس کو سیاست کی نظر نہ کریں، تو سیاست کرنا جو ہے وہ تو عبادت ہے، لیکن پولیٹیسائز کرنا کسی میٹر کو، جو کرمنل میٹر ہو یا ہیومینیٹیرین میٹر ہو، وہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر اچھا نہیں گردانا جاتا. لیکن یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ اس سے لوگوں کو یہ تاثر کسی صورت نہیں ملنا چاہیے کسی کی بھی گفتگو سے کہ سیاست کرنا جو ہے اور سیاسی طور پہ کسی بات کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ کوئی بری بات ہے. تو یہ میں ان سے پہلے تو اتفاق کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے بات کی. دوسری جو بات آپ نے ماورائے قانون جو کہی اور جو آپ کا دوسرا سوال تھا، دیکھیں اس کے جواب میں یہ ہے کہ جو بھی ہونا ہے وہ ملک کے آئین اور قانون کے تحت ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر پہلے ہی جتھے جو ہیں وہ انصاف مہیا کر رہے ہیں، اور شفقت صاحب نے تو ذکر کیا پنجاب اور سندھ کا، مگر شفقت صاحب کو معلوم ہے کہ بے شمار نو گو ایریاز تھے جو اب آ کر ختم ہوئے ہیں ہماری فوجی انٹرونشن سے، خیبر پختونخوا میں بھی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ بلوچستان میں اے اور بی اور پتہ نہیں کون کون سے زونز ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں کہاں پہ اجتماعی قبرستان ملتے ہیں، ہمیں لاشیں ملتی ہیں، ہمیں بوریوں میں سے لاشیں ملتی ہیں. پنجاب میں یہ ماورائے آئین ماورائے قانون قتل جو ہیں کب سے ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کریں، جو ہم تینوں کہہ رہے ہیں. اور اگر واقعی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر قانون میں تبدیلی کریں. بٹ اف یو ریممبر مصدق صاحب، آپ تو رہے نواز شریف صاحب کے ساتھ بالکل پہلے سال میں انہوں نے تقریر کی تھی آ کر، جب انہوں نے کہا تھا ہم ماسک ججز کا بھی طریقہ کار کریں گے. ہم جانتے ہیں دہشت گردی کے معاملے میں کورٹس کے اوپر بڑا پریشر ہے، آپ کو یاد ہوگا، لیکن ہم نے پھر کیا ریفارم دیکھا؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کورٹس کا تمام سبارڈینیٹ کورٹس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ سپیریئر کورٹس کے پاس آ چکی ہے. ان کو ذرائع فراہم کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. یعنی ان کو عدالتوں کے لیے اگر جگہ چاہیے، ان کو ریسورسز چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، مگر عدالت کا نظام چلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ آ چکی ہے سپیریئر کورٹس کے پاس. لیکن اس کے باوجود سپیریئر کورٹس کو یہ فیصلہ کرنا ہے اگر ان کے سسٹم کے اندر یہ ڈیفیسٹ رہے گا، اور اس میں کچھ قانون سازی کی بھی ضرورت ہے جو پارلیمان نے کرنی ہے، وہ کورٹس نے نہیں کرنی. جی بالکل ٹھیک ہے، میں ذرا ختم کر لوں بات. وہ بالکل کرنی ہے اور پارلیمان کو کرنی چاہیے. اور اگر کسی وقت کوتاہی ہوتی ہے تو اپوزیشن کا یہ حق ہے کہ وہ ایسے بل لے کر آئے، اگر حکومت نہیں بھی اپنا، کیونکہ یہی کام ہے اچھی مثبت اپوزیشن کا کہ وہ نئے بل لے کر آئے اور حکومت کو کہے کہ آپ نہیں لائے، ہم لے آئے ہیں اس بل پہ، آپ ووٹ کریں اس کے اگینسٹ، تاکہ لوگ اینڈ ویلکم بیک. کل وزیر اعظم شاہ خاقان عباسی نے بھی یہ بیان دیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا اور کورٹس آزاد نہیں ہے پاکستان میں. نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا ہے شوکت محمود صاحب کہ چیف جسٹس ہسپتالوں میں ضرور جائیں لیکن اپنے گھر کی بھی خبر لیں. ابھی مصدق ملک صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ کیا صورتحال ہے وہاں. سو یہ بات صحیح ہے کہ لوگوں کو اس پہ نظر ہونی چاہیے. یہ نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں نا، وہ تو تحریک بچاؤ ہے نا، کہ مجھے میں بچ جاؤں کسی، اس کو چھوڑیں. سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے جو نواز شریف کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں آپ. بات یہ ہے کہ میں اگری کرتا ہوں مصدق صاحب سے کہ 30 35 40 سال مقدمے میں لگتے ہیں. جوڈیشل نظام ہمارا واقعی بہت خراب ہے، بہت کمزور ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر مجھے کوئی پوچھے کہ اگر آپ نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو کہاں سے ابتدا کرنی چاہیے، میں ابتدا کروں گا جوڈیشل نظام سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی کانٹریکٹ کو انفورس نہیں کر سکتے، کسی کرمنل کو پنش نہیں کر سکتے. لیکن اور یہ میں لمبی تقریر کر سکتا ہوں اس پہ، کیونکہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے جس پہ میں نے بہت سوچا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کے بعد یہ ذمہ داری جوڈیشری کو دے گئی ہے تو سیاستدان جو عوام کی نمائندگی کر رہا ہے اور عوام جس کو اس جوڈیشل نظام کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ اب بری ذمہ ہو جائے. وہ کہے کہ جی میری تو ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری تو اب عدالتوں کی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. ہم نے
اس کی دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہوں گا, ایک ذرا کنٹروورشل ہے, ایک نان کنٹروورشل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جوڈیشل نظام کی بہتری صرف وکلاء اور ججز نہیں کر سکتے, اس میں بہت سارے اور لوگوں کو آ کے مل کے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. لیکن اگر وہاں بھی کرنا چاہیے تو ابھی ہم نے خیبر پختونخوا میں ایک ماڈل دیکھا ہے جہاں پہ, اور میں سیاست نہیں کر رہا, جہاں پہ پروونشل گورنمنٹ نے چیف جسٹس کے ساتھ مل کے دونوں نے آپس میں مل کے سول پروسیجر کوڈ میں میجر چینجز جو ہیں وہ کیے ہیں جو کہ پروونشل گورنمنٹ کے اختیار میں ہیں. کرمنل پروسیجر کوڈ میں اختیار نہیں ہے, لکھ کے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دیے گئے ہیں کہ یہ تبدیلی کی جائے. رائٹ, یہ قاری صاحب یہ بات تو صحیح ہے کہ کورٹس کے ساتھ مسائل, پریشانی, مختلف باتوں کا مختلف وقت میں ذکر ہوتا رہا ہے. آپ لوگ بھی اس کا ذکر کرتے رہے ہیں, آج نواز شریف صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں, اور لوور لیول پر آ کر دیکھیں تو معاملات آپ کو نظر بھی آتے ہیں کہ ان میں بہتری کی گنجائش ہے, تو کیسے ہوگی؟ دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماورائے عدالت قتل یا ماورائے قانون اقدامات کی بات کی جا رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان نے اسپیشل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان سے نمٹنے کے لیے خصوصی قوانین بنائے, خصوصی عدالتیں بنائی, بھلے ٹائم باؤنڈ بنائی. اس طرح کا کام کرنا بھلے وہ بھی آسان کام نہ ہوگا, لیکن وہ کام کرنا کمپیریٹیولی مچ بیٹر ہے کہ ماورائے آئین اور ماورائے قانون اقدامات اٹھائے جائیں, ماورائے عدالت کا فیصلے کرائے جائیں. ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے قانون سازی ضروری. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت کے پاس, سپیریئر کورٹس کے پاس ایڈمنسٹریٹو رول ہے عدالتوں کا. ان کے پاس ان کی بجٹنگ نہیں ہے اور ان کے پاس قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے. اس وقت جو قانون میں ترمیم کرنی ہے وہ تو گورنمنٹ نے کرنی ہے, وہ تو پارلیمان کے ذریعے حکومت کرائے گی, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کرائے گی جو سارے ملک میں لاگو ہو, سی پی سی اور سی آر پی سی. لیکن سوال یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ تو عدالت کا کام نہیں ہے نا جی. ہمارے بہت سارے کیس جو ہیں وہ پروسیکیوشن کی وجہ سے پوری طرح انویسٹیگیشن نہیں پراپرلی ہوتی. یہ تو گورنمنٹ کے کام ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے فلاز ہیں, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, قانون ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور فریہ گزارش یہ ہے کہ آج بھی ملک کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی ہی حکومت ہے. سب سے بڑے صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے, فیڈریشن میں بھی ان کی حکومت ہے. اور کس نے روکا ہوا ہے؟ اگر چلے آج ان کے اپنے اوپر عطاب آیا ہے, آپ اپنے آپ خود پکڑے گئے, پھڑے گئے ہیں, تو پھر ان کو خیال آ گیا کہ جی ملک کا نظام, جو عدالتی نظام ہے درست کرنا ہے, قانون کو درست کرنا ہے, نیب کو درست کرنا ہے, تو کریے نا جی. اپنے کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ تو بالکل صحیح بات, آپ کا وزیر اعظم ہے, آپ کی کابینہ ہے, ہمیں آپ کا نظر آئے گا کہ آپ نے واقعی اس طرف موو کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, آپ صرف تقریریں کر رہے ہیں. اگر اجازت دیں تو مصدق ملک صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. ٹھیک, کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے. مصدق ملک صاحب کہ کیا کوئی پلان ہے اس کو ٹھیک کرنے کا, یہ صرف نشاندہی کرنی ہے؟ دیکھیے, اس پوری مجلس کے اندر واحد آدمی جو پارلیمان کا ممبر نہیں ہے وہ میں ہوں, اور باقی دونوں جی آپ تو اینکر ہیں تو میں آپ کو نیوٹرل گردان رہا ہوں. تو دیکھیے, قانون سازی بالکل حکومت کا پہلا حق اور اپوزیشن کا دوسرا حق, اور بلز بے شمار حکومت لاتی ہے اور بے شمار اپوزیشن لاتی ہے, اور لاتے رہنا چاہیے. اور میں اس کو تقریب بات میں نہیں میں پڑھنا چاہتا کہ ذرا میری بات ختم, دیکھیے میری بھی بات رہ جائے گی, مجھے ختم کرنا نہیں. ہماری رسپانسبلٹی مان رہا ہوں, میں نے کیا کہا, پہلی رسپانسبلٹی ہماری, لیکن اپوزیشن کا مقصد ہی یہ کہ کسی جگہ پہ جھول ہو جائے یا کوئی کمی رہ جائے تو اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے اور ایک نیا بل لے کر آتی ہے اور پیش کرتی ہے. پوری دنیا میں یہ کام ہوتا ہے, تو یہاں بھی ہو رہا ہے اور کر بھی رہے ہیں تھوڑا بہت. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر یہ 4-5 سالوں میں نہیں ہوا تو پہلا ہمارا آپ سمجھ لیں گیپ ہے, اور دوسرا گیپ جو ہے وہ اپوزیشن کا ہے, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ہرزہ سرائی زیادہ کرتے ہیں اور کنسٹرکٹیو کام تھوڑا سا کم کرتے ہیں. ابھی یہاں جو میں ڈسکشن کی اس میں یہ سب دوسری بات کریں کہ ریفارم کی ضرورت ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, مل کے کام کرنا یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے اندر ایک بڑا ڈینجر ہے. ایک خاص قسم کی سیپریشن کی گئی ہے جو جوڈیشری اور لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کی سیپریشن ہے, جس کو قائم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب حکومت اور جوڈیشری, یعنی جس نے ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے اور جس نے قانون بنانا ہے, جب وہ مل جائیں تو ایڈجوڈیکیٹ کون کرے گا, یا اپنے بنے ہوئے قانون کو کس طرح انٹرپریٹ کیا جائے گا. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک حد تک